یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے اتنا قریب ہو گئے، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے کہ جیسے کمان کی دو سرے ہوتے ہیں اتنا زیادہ قریب ہو گئے۔ اور علماء فرماتے ہیں 27 رجب کو معراج کی رات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اس رب لم یزل کے لیے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اور تمام درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین بھی ہیں، جو امام الانبیاء بھی ہیں، جو تمام امتوں کے غمخوار بھی ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے معراج کا کچھ واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ کتنا عظیم واقعہ ہے یہ، کتنا عظیم سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا کیا۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی معراج کی رات کو کون کون سے اعمال کرنے چاہیے، کون کون سی عبادات کرنی چاہیے، کس کس عبادت کا زیادہ فائدہ ہے، کون سی عبادت زیادہ فضیلت والی عبادت ہے، انشاءاللہ تعالی اس پر ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے واقعہ معراج کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے جس ذات کے لیے اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو بنایا۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الجنہ لولاک لما خلقت النار، اے میرے پیارے محبوب اگر میں آپ کو نہ بناتا تو میں جنت کو نہ بناتا، لولاک لما خلقت النار، اگر میں آپ کو نہ بناتا تو میں جہنم کو نہ بناتا۔ آپ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی عظیم ذات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری کائنات کو بنایا گیا، جنت کو بنایا گیا، جہنم کو بنایا گیا۔ عزیز طلبہ اور میرے محترم دوستو، جب طائف کی وادی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ افراد کو دین کی دعوت دینے کے لیے گئے، انہوں نے دین کی دعوت قبول نہیں کی، اور صرف دعوت قبول نہیں کی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی زیادہ تکلیف دی، اتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کیا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو علاقے کے اوباش لڑکوں کو، شرارتی لڑکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ شرارتی لڑکے امام الانبیاء سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برساتے تھے، اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف میں ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک خون سے لہولہان ہو گئے، جوتے مبارک خون سے لہولہان ہو گئے۔ اتنا زیادہ طائف کے اندر ظلم کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی کہ یا اللہ تو مجھے کن لوگوں کے حوالے کرتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے اس تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں۔ جب یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے پاس ملاقات کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا۔ آپ اندازہ کریں کس انداز میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بلایا۔ جبرائیل امین علیہ السلام کو جب بھیجا کہ جاؤ میرے پیارے محبوب سو رہے ہوں گے ان کو جگا کے لے کے آؤ، اور پھر سوتے وقت جگانے کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے خود سکھایا۔ مفسرین فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کیا میں ہاتھ لگا کے جگاؤں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کیا میں آواز دے کے جگاؤں؟ تو پھر اللہ رب العزت نے آواز دینے سے بھی منع فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے خود جبرائیل علیہ السلام کو طریقہ بتایا۔ وہ طریقہ کیا بتایا کہ اے جبریل آپ اپنے کافوری لب، جو فرشتوں کے کافوری لب ہوتے ہیں، وہ کافوری لب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلیوں پہ رکھ دو، پاؤں کی تلیوں کے اوپر رکھ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے گی۔ ایسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے اپنے کافوری لب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلیوں پہ رکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو اللہ رب العزت آسمانوں پر بلا رہے ہیں۔ پھر یہ واقعہ تو بہت لمبا ہے، میں مختصر کر دیتا ہوں، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں مختصر سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، جگانے کے بعد پھر بیت المقدس لے کے گئے۔ بیت المقدس آپ یہاں پہ بھی اندازہ کریں، بیت المقدس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، وہاں پر آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام تر انبیاء وہاں پر موجود تھے، اور صف بنا کے کھڑے تھے، صف بنا کے کھڑے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ کون ہمیں امامت کرائے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر کھڑا کر دیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء بنا دیا۔
پھر اس کے بعد جب معراج کا سفر شروع ہوا، جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں آسمانوں کی طرف۔ پہلا آسمان نیچے رہ گیا، حضور اوپر چلے گئے۔ دوسرا آسمان نیچے رہ گیا، حضور اوپر چلے گئے۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان نیچے رہ گیا۔ سات کے ساتھ آسمان نیچے رہ گئے، سات کے ساتھ آسمان نیچے رہ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چلے گئے، یہاں تک کہ ایک مقام آیا سدرۃ المنتہا۔ وہاں پر حضور پہنچے اور جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہاں سے آگے آپ نے سفر اکیلے کرنا ہے، اگر میں اس جگہ سے بال برابر بھی آگے گیا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا آگے سفر کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے اتنا قریب ہو گئے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے کہ جیسے کمان کی دو سرے ہوتے ہیں، وہ کتنے قریب ہوتے ہیں، اتنا زیادہ قریب ہو گئے۔ اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، او ادنا، بلکہ اللہ اور اس کے محبوب اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ یہ ایک معراج کا واقعہ تھا۔ اس کے بعد میں آپ حضرات سے یہ عرض کر دیتا ہوں کہ روایات میں کسی جگہ بھی ہمیں نہیں ملتا کوئی مخصوص عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کو کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ معراج کی رات کتنی دفعہ آئی، اس طرح صحابہ کی زندگی میں کتنی دفعہ آئی، لیکن کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ معراج کی رات کو کوئی خاص عبادت کی جائے، کوئی خاص کھانے پکانے کا اہتمام کیا جائے، کوئی خاص کسی عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ کسی بھی روایت سے ایسی بات ثابت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخ کی تعیین میں بھی اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں 27 رجب کو معراج کی رات ہے، بعض علماء اور تاریخوں کے قائل ہیں۔ جب معراج کی رات کو کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے تو ہمیں اس کے باوجود بھی عبادت کرنی چاہیے، لیکن اس کو معراج کی رات کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ تہجد پڑھنی چاہیے۔ ایک عالم فرما رہے تھے کہ رجب کی آخری تاریخوں کے اندر تہجد پڑھنے کے بہت زیادہ فضیلت ہے، ویسے بھی تہجد پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن رجب کی آخری تاریخوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے۔ رمضان کی تیاری اس طرح کیا کرتے تھے کہ روزے رکھا کرتے تھے، راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا پڑھا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہمارے اوپر برکت نازل فرما رجب میں بھی اور شعبان میں بھی، وبلغنا رمضان، اور اس برکت کو پھر رمضان تک پہنچا۔ میرے محترم دوستو، ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ عبادت کریں۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے عبادت کرتا ہے کہ 27ویں رات معراج کی رات ہے، تو اس نیت سے عبادت کرنا مناسب نہیں ہے۔ ویسے 27ویں رات کو عبادت کرنی چاہیے، 26ویں رات کو بھی عبادت کرنی چاہیے، 28ویں رات کو بھی عبادت کرنی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں رجب کے جو آخری ایام باقی رہ گئے ہیں، اس میں ہمیں تمام راتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کثرت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے اندر رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے، عبادات کی کثرت کیا کرتے تھے، اور روزے بھی رکھا کرتے تھے، ہمیں روزے بھی رکھنے چاہیے، لیکن خاص روزہ کسی بھی حدیث سے، کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص روزہ رکھا ہو۔ کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر وہ معراج والی تاریخ آئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص روزہ نہیں رکھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔